بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب، جنہوں نے گزشتہ روز چند یوٹیوبرز کو اور صحافیوں کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا تھا اور کئی گھنٹوں تک ان کے ساتھ تمام صحافیوں کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک کی سیاست اور خاص طور پر سندھ اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے ان سے کافی طویل گفتگو رہی، لیکن تمام گفتگو جو تھی وہ آف دا ریکارڈ تھی۔ اس میں ایک خاص بات جو تھی ان کی طرف سے جو کی گئی، میرے خیال سے اس پر ہمیں تبصرہ ضرور کرنا چاہیے اور ان کا وہ پیغام جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں میں نے ایک تقریر کی تھی، ایک جگہ پر خطاب میں نے کہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو ساری رات ہوٹلوں پر بیٹھنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسٹڈی کرنے چاہیے۔ کمپٹیشن کا دور ہے اور جو اردو بولنے والوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم کے میدان میں وہ دوسری قومیتوں پر ہمیشہ فوقیت رکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور تعلیم جو ہے وہ ہمارا زیور ہے، تو ان کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر ساری رات بیٹھ کر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں نے یہ کہا تھا تو میرے اس میسج کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اور چونکہ ہمارے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں ہوٹلز، چائے کے جو ہوٹلز ہیں وہ زیادہ تر پختونوں کے ہیں، تو پختونوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ میرا جو پیغام ہے وہ ان کے خلاف ہے یا پختونوں کے خلاف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنے نوجوانوں کو یہ ترغیب دینے کی کوشش کی کہ وہ بجائے ہوٹلوں پر بیٹھ کر ٹائم ضائع کریں، اپنے گھروں میں بیٹھیں اور گھروں میں بیٹھ کر اسٹڈی کریں، تعلیم حاصل کریں۔ تو میرے اس پیغام کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا اور پھر اس کو اس طرح سے تشہیر کی گئی اس کی کہ شاید میں کوئی کسی قومیت کے خلاف ہوں یا میں کوئی پختونوں کے خلاف کوئی لوگوں کو جو ہے کسی طرح سے کوئی ذہن سازی کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تمام گفتگو آفاق احمد صاحب کی جو تھی وہ آف دا ریکارڈ تھی، جس پر میرے خیال سے اخلاقی طور پر ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب میں ذکر کروں گا ناظرین، مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے درمیان جو گزشتہ روز ایک انتخابی اتحاد ہوا ہے، اس حوالے سے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ مسلم لیگ نون سے اتحاد کرنے ان کے گھر گئی ہے، ورنہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو اتحاد کے لیے آتے تھے تو وہ 9-0 پر آیا کرتے تھے۔ اس پر کافی صحافیوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، کافی لوگوں نے اس پر تبصرے بھی کیے ہیں، لیکن اس وقت کی قیادت میں اور آج کی قیادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ قیادت اگرچہ 9-0 کی قیادت آج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ ان پر پابندی عائد ہے اور ممکن ہے کہ انتخابات سے قبل پابندی ہٹا لی بھی جائے، لیکن چونکہ قیادت کا فقدان ہے، قیادت کا فرق ہے، اس لیے بہادرآباد کے لوگوں کو وہاں جانا پڑا ان سے اتحاد کے لیے۔ ان کی ایک ٹیلی فون کال پر یہ لوگ وہاں چلے گئے، جبکہ 9-0 آنے کے لیے انہیں کئی مرتبہ رابطہ کرنا پڑتا تھا، وہ خواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، آصف علی زرداری ہوں، غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں، یا ولی خان تھے یا نوابزادہ نصر اللہ خان تھے۔ یہ بڑی قداور شخصیات جو تھیں جنہوں نے 9-0 پر آ کر الطاف حسین سے مذاکرات کیے، تو ان کو 9-0 آنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا۔ ایک وہ دور بھی تھا ان کے کا۔ ایک آج کا دور یہ ہے کہ 9-0 پر تو پابندی ہے، لیکن 9-0 کے جو لوگ ہیں جو کسی زمانے میں 9-0 پر کام کیا کرتے تھے، ان کو ایک ٹیلی فون کال آئی اور وہ بھاگتے ہوئے مسلم لیگ نون کے دفتر پہنچ گئے۔ تو یہ بڑا فرق ہے، اور یہ فرق کیوں ہے کہ یہ قیادت کا فرق ہے۔ ظاہر ہے وہ اس قیادت سے رابطہ نہیں کیا جا رہا، اس پر پابندی ہے، الطاف حسین صاحب پر پابندی ہے، اس وجہ سے ان سے رابطے بھی نہیں کیے جا رہے۔ لیکن میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب نے لندن ابھی پاکستان آنے سے قبل اپنے چند ساتھیوں سے یہ مشورہ ضرور کیا تھا کہ وہ الطاف حسین سے رابطہ کریں اور ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ سے
یہ کوشش کرتے ہیں ریاستی اداروں سے کہ الطاف حسین پر جو پابندی عائد ہے اس کا بھی خاتمہ ہو، اور وہ اگر ان پر ان کی پابندی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا جو اصل اتحاد ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ 90 الطاف حسین سے ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، تبھی ہم جا کر ایک مضبوط گروپ تشکیل دے سکیں گے سندھ میں اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن جو ہی نواز شریف صاحب نے اس سلسلے میں ہمارے اداروں سے بات کی تو غالباً اداروں کی جانب سے انہیں فی الحال روکا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے مجبوری میں فوری طور پر متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو طلب کیا گیا اور ان سے اتحاد کر لیا گیا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ 90 پر جب اتحاد کی باتیں ہوتی تھی تو پھر 90 کی جانب سے ڈیمانڈز آیا کرتی تھیں کراچی کے شہریوں کے لیے، سندھ کے شہریوں کے لیے، کہ ہمیں ہمارے شہر کے یہ مسائل ہیں، حیدرآباد کے یہ مسائل ہیں، سکھر کے یہ مسائل ہیں، اتنے لوگ ہمارے بے روزگار ہیں، پھر کراچی کو میں پانی چاہیے، کراچی کو میں ٹرانسپورٹ چاہیے، کراچی میں یہ ہونا چاہیے، حیدرآباد کے لیے یونیورسٹی چاہیے۔ تو یہ مطالبات پیش کیے جاتے تھے، مسائل پر گفتگو ہوتی تھی اور کئی دن لگتے تھے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی سے جب 1988 میں اتحاد ہونے جا رہا تھا 90 کا، تو 21 نکاتی فارمولہ دیا گیا تھا، جس پر 17 پر مجھے یاد ہے کہ 17 جو تھے نکات اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے منوہن اس پر ایگری کیا تھا، جس میں سے 4 باقی رہ گئے تھے اور 4 پر پھر بعد میں اس پر عمل ہوا۔ تو باقاعدہ اس طرح سے ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی حکمرانوں سے کراچی کے شہریوں کے لیے، حیدرآباد کے شہریوں کے لیے، لیکن اس مرتبہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو، بہادر آباد کے لوگوں کو ٹیلی فون کال آئی اور وہ محض اٹھ کر چلے گئے، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس مسلم لیگ نون نے کراچی کے شہریوں کو، سندھ کے شہریوں کو گزشتہ 15 سالوں سے نظر انداز کیے رکھا تھا، اور آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی سے جو ان کا اتحاد تھا اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے گزشتہ 15 سے 20 سالوں کے درمیان کبھی بھی کراچی میں یا حیدرآباد میں یا سندھ کے کسی بھی علاقے میں انٹری نہیں کی، اور سندھ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا تھا۔ لیکن اب یک ان کو ایک دم، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو دوریاں ہوئی ہیں وہ کن طاقتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، کن لوگوں نے ان کو ایک دوسرے سے دور کیا ہے، تو پھر انہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے بعد ایک نئے اتحاد کی ضرورت تھی، اور وہ متحدہ قومی موومنٹ GDA JUI سے آسا لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ یہ ان کی پوری مدد کریں گے اور اس طرح سے وہ پیپلز پارٹی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میرے خیال سے یہ جو اتحاد سندھ میں بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، اس اتحاد میں جب تک الطاف حسین صاحب کی انٹری نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اتحاد اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ میں اس سلسلے میں کئی مرتبہ اس تشہیر کہہ چکا ہوں کہ الطاف، کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کا جو ووٹ ہے وہ آج بھی سندھ کے شہری علاقوں کا آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہے۔ اگر یہ اس اتحاد میں الطاف حسین کو بھی شامل کیا جائے، ان پر پابندی کا خاتمہ کیا جائے، تو پھر یہ اتحاد مؤثر ہو سکتا ہے اور آپ پیپلز پارٹی کو شکست دے سکتے ہیں۔ بصیرت دیگر پیپلز پارٹی کو شکست دینا اس اتحاد کی بس کی بات نہیں ہوگی جو اتحاد اس وقت بننے جا رہا ہے، متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لیگ نون، GDA اور پھر جو اس میں JUI کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یا تو پھر ایسا ہے کہ اس اتحاد کو جو بنایا گیا ہے فی الحال مسلم لیگ نون اور MQM کو جو قریب لایا گیا ہے، ممکن ہے کہ ہماری جو طاقتور حلقے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ کام لینا چاہ رہی ہیں، ان کو یہ اتحاد دکھا کر یا کوئی ایسا سلسلہ ہے۔ تو یہ جو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ہمارے خیال سے یا میرے خیال سے یہ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں۔ پھر سندھ کے حوالے سے اگر آپ زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں تو پھر زرداری صاحب جو ہے وہ بھی سیاست میں بڑی ان کی حیثیت ہے اور بڑے ذہین زیرک سیاستدان تصور کیے جاتے ہیں۔ لامالا پھر وہ لندن بھی رابطہ کریں گے اور پھر اڈیالہ جیل بھی رابطہ کر سکتے ہیں، چونکہ جب بات نہیں بنے گی تو لامالا وہ پھر اپنے سندھ میں اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی بقا کی جنگ کے لیے انہیں پھر ان سے بھی اتحاد وہ کر سکتے ہیں، تحریک انصاف سے بھی اور متحدہ قومی موومنٹ 90 سے بھی اس اتحاد کو بھی جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا۔
ناظرین، ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ میں، لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جو ہے وہ سندھ حکومت کو کم از کم بچانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور خاص طور پر ضلع گھوٹکی میں جو مہر سردار تھے، سردار علی گور خان مہر اور ان کے بھائی اور ان کے ساتھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو خیرباد کے چکے تھے، انہوں نے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، سردار علی گور خان مہر تو کئی روز قبل پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں، لیکن جو کل جلسہ تھا جس میں آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا، اس میں بہت سے لوگ دیکھے گئے جو سردار علی گور خان کے خاص قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، جس میں نادر اکمل خان لغاری بھی کل جلسے میں نظر آئے، پیرا بھرچوڈی صاحب کو بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ بھی اس جلسے میں موجود تھے، پھر علاقے کے بہت سے سرداروں نے سردار علی گور خان مہر کے ساتھ پیپلز پارٹی جوائن کی ہے۔ تو اس طرح سے ضلع گھوٹکی میں تو پیپلز پارٹی بھرپور جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے، اور شاید وہاں کسی دوسری جماعت کو امیدوار ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ دوسری جانب سکھر میں بھی سردار علی گور خان مہر کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے۔ ہاں، اگر چند کوئی اگر اپسیٹ کر سکتا ہے تو ضلع گھوٹکی میں تعلقہ گھوٹکی کی سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی، جس پہ کہا جاتا ہے کہ راجہ خان مہر کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اس کے مد مقابل جام سیف اللہ دھارے جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیتے رہے، کہا جاتا ہے کہ وہ جے یو آئی کے امیدوار ہوں گے، تو یہ ایک اپسیٹ نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب سکھر میں بھی تحریک انصاف کے جو طاہر حسین شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی کافی زیادہ ووٹ لیے تھے خورشید شاہ کے مقابلے میں، اور تحریک انصاف کے ووٹ بڑا ہے، گھٹا نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی مقابلہ دونوں کے درمیان ہو۔ اوورہال دونوں ضلع جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً فتح کر لی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب جو کل ایک جو ناخوشگوار واقعہ تھا سندھ کے لوگوں کے لیے، وہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے خطاب کے دوران افغانیوں کے لیے فرمایا کہ افغانیوں کو رہنے دیا جائے، یہ بیچارے کہاں جائیں گے۔ تو اس پر پنڈال میں موجود لوگوں نے تالیاں تو ضرور بجائیں، لیکن اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ٹرینڈ چلایا آصف علی زرداری صاحب کے خلاف اور اس پنڈال میں موجود لوگوں کے خلاف، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کافی عروج پر ہے، اور ان کے خلاف جو ہے پورے سوشل میڈیا پر آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو ہے وہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، اور انہیں جو ہے سندھ دشمن قرار دیا جا رہا ہے ان کے اس عمل پر، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اخوانیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر چکی ہے، تو اور پھر کل آصف علی زرداری صاحب نے کھلے عام جلسے میں خطاب کے دوران بھی ان کی حمایت کی ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو مختلف حلقوں میں اخوانیوں کی حمایت کے سلسلے میں نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ سندھ میں جو ہے اخوانیوں کے خلاف بڑی نفرت جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور چونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کئی درجن جو سندھی نوجوان ہیں وہ افغانیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کے قاتل تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے سندھ میں افغانیوں کے لیے کافی اشتعال پایا جاتا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو کل کی تقریر کے بعد نہ صرف میڈیا پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ انتخابی عمل میں بھی جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس ایشو کو لے کر پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔